لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، ہمارے شاہ رخ ترابی کی شادی خانہ آبادی کی خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے، تو خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ تو میں اکثر شادی کے مواقع پر یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ شرکا ہیں ان کے چہروں پر بھی اور جو میزبان ہیں ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسکراہٹ پیغام محبت ہے اور آپس میں پیار کا سبب ہے، اور نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو منہ بنا کر بیٹھنا یا منہ سجا کر بیٹھنا کسی بھی وجہ سے ہو غیر مناسب ہوتا ہے۔ بالکل چھوٹی سی زندگی ہے، اسے محبتیں بانٹ کر جائیں گے تو یاد رکھا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ مسکرائے تو ان کا چہرہ اور حسین ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، مسکراہٹ کا جو تعلق ہے سہیل بھائی، مسکراہٹ کا جو تعلق ہے وہ ہے قلب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قلب کے ساتھ۔ اردو میں دل کہتے ہیں، دو حرف ہیں، دال اور لام، مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ اگر یہ دل میرے بھائیوں ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے، وقاص موبائل رکھ دو بیٹا، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اور قرآن میں اس بات کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، قیامت کے دن نجات وہ پائے گا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا قلب سلیم لے کر۔ قلب موصوف ہے، سلیم اس کی صفت ہے، یعنی ایسا دل جو صاف ہو۔ قاری صاحب، ہم سب غور کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، جن کے پاس اسباب ہیں وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بلال قادر سب کچھ کرتے ہیں نا۔ یہ ہمارا بلال بہت پرانا ہے ماشاءاللہ، میم پروڈکشن۔ شادی ہو گئی جی نا؟ تو سب کچھ ہم کرتے ہیں، زندگی گزار دی۔ ہم سب غور کریں، کیا ہمارا دل ٹھیک ہوا؟ ہمارا قلب خالص ہے؟ ہمارے قلب میں خلوص محبت اللہ کی، رسول اللہ کی آئی؟ اگر نہیں آئی تو میرے دوستو، ہم دیندار تو ہو سکتے ہیں لیکن ہماری آخرت داؤ پر ہے، چونکہ آخرت میں جو نجات ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم لے کر۔ آپ لوگوں کے سامنے میرا دل نہیں ہے، میرا چہرہ ہے۔ میرے سامنے آپ لوگوں کا دل نہیں ہے، آپ لوگوں کے چہرے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چہروں کو دیکھتا ہے یا دلوں کو دیکھتا ہے؟ کس کو دیکھتا ہے؟ جس دل کو اللہ دیکھتا ہے اس دل میں اللہ کی ہی محبت ہونی چاہیے،
اور جو مدار نجات ہے وہ صفائے قلب ہے. صوفیہ ہے نا ہمارے ہاں, صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ صفائے قلب کی وجہ سے کہ وہ اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کا دل صاف ہو جاتا ہے, اور اس دل میں بجز ذات خدا اور ذات مصطفیٰ کی محبت کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں. اور یہ جو حیات ہے یہ اصل حیات ہے. جسموں نے ختم ہو جانا ہے. آج 2025 میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, ہم میں سے کئی لوگ تھے ہماری مدینہ مسجد میں, آج نہیں, ہمارے درمیان ہی تھے نا, آج نہیں. 2075 میں حسین زندہ ہو گئے. پکی بات ہے. کیسے پکی بات ہے؟ ایک اندازہ کہ 2075 میں ہم لوگوں میں سے اکثریت نہیں ہوگی. تو یہ جو عرصہ ہے, اس عرصے میں اپنے دل کو اگر ٹھیک کر لیں گے تو پھر مرنے کے باوجود نہیں مریں گے, کیونکہ جب دل ٹھیک ہو جائے تو معرفت ملتی ہے, اور جب بندہ عارف باللہ ہو جائے یعنی اللہ سے معرفت والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی حیات عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, دل ٹھیک کیسے ہوں گے؟ دل ٹھیک ایسے ہوں گے کہ اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالا. اہل دل کے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے, کہتے ہیں قلوب العاشقین مساکن, عاشقوں کے دل گھر ہیں. عاشقوں کے دل گھر ہیں. اب ان گھروں میں کون رہتا ہے عاشق کے دل میں؟ فرمایا فیہا رسول اللہ ساکنن, جو عاشقوں کا دل ہے وہ ایسا گھر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکن رکھتے ہیں, سکونت اختیار کرتے ہیں. تو اب جس دل میں رسول اللہ کی محبت آ جائے, رسول اللہ کی چاہت آ جائے, ہر وقت توجہ گنبد خضرا کی طرف ہو, ذات مصطفیٰ کریم کی طرف ہو, واللہ العظیم میں آپ کو یہ بات حلفاً بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی گزارنے کا طرز ہی بدل جائے گا, زاویہ حیات ہی بدل جائے گا, آپ کو لطف ملے. اہل دل کہتے ہیں سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول. اگر اللہ سے وصل چاہتے ہو, اللہ سے جڑنا چاہتے ہو, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو فی الصلاۃ علی الرسول, وصل کا جو راز ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب پر درود پاک میں رکھا. میں بھی کل رات کو پڑھ رہا تھا, ایک بندہ ایک عارف باللہ کے پاس آیا اور ان سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیف اعرف اننی مکتوب فی السعداء او الاشقیاء. سوال کیا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا یا میں کیسے جان سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے یا شقاوت والوں میں لکھا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ میں سعادت مند ہوں یا میں شقاوت والوں کی فہرست میں ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سعید لکھا ہوں یا شقی لکھا ہوں؟ تو ان عارف باللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ اگر تو مواظبت کے ساتھ روزانہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر سوتا ہے تو جان لے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند لکھا ہوا ہے. درود پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا دلیل دیجئے. اس پر دلیل کیا ہے کہ اگر میں روزانہ درود پڑھ کر سوؤں تو میں اللہ کی بارگاہ میں سعداء میں سے ہوں, اس پر دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پر دلیل قرآن ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, جو سعید ہوگا وہی اللہ اور فرشتوں کے ساتھ درود پڑھنے میں شرکت کرنے والا ہوگا, جو شقی ہوگا وہ اللہ اور فرشتوں کے ساتھ درود پڑھنے میں شریک نہیں ہو سکتا. تو اگر تو سعادت مند اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے تو روزانہ درود پڑھا کر. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا سعید الگ ہے, اسعد الگ ہے. سعید الگ ہے اور اسعد زیادہ سعادت مند. فرمایا سعید وہ ہے جو روزانہ رات کو درود پڑھتا ہے,
لیکن فرمایا اسعد، بہت زیادہ سعادت والا وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا بجز درود کے اور کچھ نہ ہو، وہ اپنا کل وقت رسول اللہ پر درود پڑھتے گزار دیتا. میرے پیارے دوستو، اتنا بڑا وصل کا راز ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی اگر ہم محروم رہیں نا تو الناس محرومین، وہ کہتے ہیں پھر لوگ محروم ہی ہیں کہ راز جاننے کے باوجود اس سعادت کو نہ پا سکیں. تو اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑیے. اچھا، جب دل خالص ہو جائے گا نا تو آپ کو افراد کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. ابھی یہ ترابی کی شادی ہو رہی ہے، رخصتی کب ہے؟ 20 تاریخ کو. چلو 20 تاریخ بھی آ ہی جائے گی. کیا ڈیٹ ہے آج؟ 12 تاریخ ہے، ٹھیک ہے. تو 20 تاریخ بھی جلد آ ہی جائے گی. اب اس کی شادی ہو رہی ہے شاہ رخ کی. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے طاہر، وقاص اور بہت سارے لڑکے یہاں پہ موجود ہیں نا. معاونت چاہیے ہوتی ہے، مدد چاہیے ہوتی ہے. آپ کا جب دل خالص ہو جائے گا نا، یہ میں اپنے مذہبی طبقے کو بھی کہتا ہوں، ہمارا جو طبقہ ہے نا اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کسی گروپ کے ساتھ چلو گے تو بڑا کام کر سکو گے، ورنہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ نہیں چل سکتے. میں ان سب کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی کام نہ کرو کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے، کسی کا گروپ کا حصہ بننے کے لیے، کسی کے پیچھے جانے کے لیے، کسی سے معاونت لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک کام کرو. وہ کام کیا کرو؟ دل کو ستھرا کرو. کس کو ستھرا کر لو؟ دل کو. خالص القلب. جو دل کا خالص ہوگا تو اہل دل کہتے ہیں کہ خالص القلب منصور بجنود الغیب، کہ جو خالص القلب ہوتا ہے وہ غیبی لشکروں سے مدد یافتہ ہوتا ہے. پھر اسے ظاہر میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دل کو ستھرا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرواتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ ایک چھوٹا سا کام کر کے ہم دلوں کو ستھرا کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کی توجہ ذات مصطفیٰ کریم کی طرف ہو جائے گی. آپ کا جو تعلق ہے نا، مولانا شمس تبریز رحمہ اللہ، تبریزی رحمہ اللہ، جو مولانا روم کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعلق الفانی بالفانی یفنی. اگر فانی کا تعلق فانی کے ساتھ ہوگا تو یفنی، وہ اسے فنا کر دے گا. میرا تعلق آپ کے ساتھ ہوگا، آپ بھی پانی میں بھی پانی، تو کیا آئے گا نتیجہ؟ فنا. لیکن فرمایا تعلق الفانی بالباقی، جب فانی کا تعلق باقی کے ساتھ ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، ذکر اللہ کے ساتھ ہوگا، ذکر مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہوگا، تو فرمایا اب فنا نہیں آئے گی، یبقی. جب باقی سے تعلق جڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس فانی کو بھی بقا عطا فرما دے. تو یہ فلسفہ ہے. اگر آپ کو دنیا میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر فنا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایسے ہمارے اکابرین ہیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے. کیوں؟ شمس تبریز رحمہ اللہ سب نام جانتے ہیں، شیخ سعدی سب نام جانتے ہیں، مولانا جامی سب نام جانتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ سب نام جانتے ہیں. یہ سارے وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا تعلق اللہ رسول سے. ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا، آج میں نے خطاب جمعہ میں بھی یہ بات بیان کی، مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی. انہوں نے فرمایا کہ اذا كنت تعرف قیمت کل سلعۃ انت تعرف قیمت کل سلعۃ، کہ تیرا حال یہ ہے کہ تو ہر چیز کا ریٹ جانتا ہے. گاڑی کتنے کی ہے، گھر کتنے کا ہے، موبائل کتنے کا ہے، ہر چیز کی بندے کو قیمت پتا ہوتی ہے نا. یا بلال ہر چیز کی قیمت جانتا ہے. فرمایا تو ہر چیز کی قیمت جانتا ہے. پھر فرمایا کہ اذا كنت لا تعرف قیمت روحک، تو ہر چیز کی قیمت تو جانتا ہے لیکن کیا تو اپنی روح کی قیمت جانتا ہے؟ قل الروح من امر ربی، جو اللہ نے ہم میں روح رکھی ہے، کیا تو اس روح کی قیمت جانتا ہے؟ فرمایا اگر تو اپنی روح کی قیمت نہیں جانتا تو فرمایا فہذا کلہ حماقۃ، فہذا کلہ حماقۃ. فرمایا اگر تجھے اپنی روح کی قدر نہیں ہے، قیمت نہیں پتا، تو تجلیہ روح نہیں کرتا، روحانی ترقی نہیں کرتا، سیر اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو فرمایا پھر تو حماقت والی زندگی گزار ہے. اور ہم سب غور کرتے ہیں،
کہ آج ہماری زندگی معرفت والی ہے یا حماقت والی ہے؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ ہم تو ہر چیز کی بنیاد عقل پر رکھتے ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. ٹھیک ہے؟ تو عشق جو ہے نا اس کی طور اپنی ہوتی ہے, اس کی راہ اپنی ہوتی ہے. عشق سے اپنے تعلق کو مضبوط ہے. ہر چیز آپ کی بہتر ہو جائے گی اگر آپ کا دل ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سلامت قلبی عطا فرمائے. اس کے لیے میرے پیارے دوستوں پیغام یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں. نمبر 1, روزانہ تلاوت قرآن کریں. نمبر 2, گھر میں ہر فرد کو نماز کا عادی بنائیں. اب چونکہ آپ کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے تو آپ نے ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ میری زوجہ, میرے بچے سب نمازی ہیں. جو فیملی نمازی ہے نا اس زمانے میں, اور جو فیملی کے تمام افراد تلاوت قرآن اگر کرنے والے ہیں, اس زمانے میں وہی فیملی بچے گی. ماحول بہت خراب ہو. جو موبائل آ چکے ہیں, سوشل میڈیا آ چکا ہے, بچے تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو 4 دیواری کا ماحول مضبوط کریں. اگر 4 دیواری کا ماحول اچھا ہوگا کہ آپ کے بچے اسکول جانے سے پہلے 4 آیتیں تلاوت کر کے جائیں, اسکول جانے سے پہلے 1 تسبیح درود پڑھ کے جائیں, رات سونے سے پہلے 1 تسبیح درود پاک پڑھ کر سوئیں. 2 3 منٹ لگتے ہیں. یہ چیزیں جب وہ کر رہے ہوں گے اور دن بھر گناہ کی طرف میلان ہوگا تو وہ جو روحانیت ملی ہے تلاوت قرآن سے, درود پاک سے, ان کا دل ہی نہیں چاہے گا گناہ کرنے کا. اور یہ اللہ کی آج کے دور میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کا میدان قلب بھی گناہ کی طرف نہ ہو, طلب گناہ, طلب معصیت ہی پیدا نہ ہو, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صاف دل بنائے. آمین کی آواز کم آئی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو سدھرنا چاہتے ہیں, بعض ہوتے ہیں جو سدھرنا نہیں کہتے ہیں مفتی صاحب کی کڑوی بات نہ کریں. میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ طبیب القلوب ہوتے ہیں. کریلا کیا ہوتا ہے؟ کڑوا. لیکن اگر اچھے سے بنا ہو تو کریلے لطف دیتے ہیں. پکانے والا اچھا ہو, سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو سلیقے سے سچ کہنا, سمجھانا تو بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی خرابیوں کو دور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. شاہ رخ ترابی کی اس شادی کو ان کے لیے خانہ آبادی بنائے. آپ کے لیے نصیحت یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نکاح کے سبب شریکہ حیات لا رہے. کون لا رہا؟ باندی نہیں لا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ پانی نہ پیش کرے تو شاہ رخ, آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے تپ جانا, تو تم نے مجھے پانی نہیں دیا, جانتی نہیں ہو مجھے. اب دیکھو آگے بھائی بہت عرصے بعد آپ کی نظر آئے. ٹھیک ہے. تو اب تمہاری خیر نہیں ہے. دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. بھائی آپ اپنی زندگی کی ہم سفر لا رہے ہیں باندی, تو ان کے لیے نصیحت کیا ہے آپ سب کے لیے بھی کہ زوجہ کے ساتھ اچھا رویہ کریں. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں باہر کا غصہ کہاں نکالیں گے؟ گھر میں. اور باہر آ کے حاجی صاحب بنے ہوئے ہوں گے, کہیں گے بھائی دیکھو میرے سے اچھا اس پورے محلے کے اندر کوئی اور نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. وَأَنَا, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. تو اس لیے پیمانہ یہ ہے کہ آپ کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, برداشت کرنے والا ہونا چاہیے. اور جو ان کی زوجہ ہیں ان کے لیے سبق کیا ہے؟ ان کے لیے سبق یہ ہے کہ یہ ترابی ہے. کون ہے ترابی؟ کس کے مرید ہوتے؟ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو یہ ترابی ہیں, اور جو ترابی ہوتے ہیں وہ پکے مرید ہوتے ہیں, وہ بیعت عموماً توڑتے نہیں. تو یہ ترابی ہی رہے گا, زن مرید نہیں بنے گا. یہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں. تو ہمارے یہاں خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے کو شادی کے بعد میں اکثر نکاح پڑھاتا ہوں نا, تو اگر مرید ہو میرا تو میں باقاعدہ کہتا ہوں کہ آج مجھے ایک اور مرید سے ہاتھ دھونے پڑے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں ابھی تک تو میرا مرید تھا, اب اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں تو یہ زن مرید ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے زن مرید ہونے کا کہ زوجہ یہ کہتی ہے کہ کلی اختیار میرا، یہ بھی غلط ہے. قرآن میں اللہ نے ازواج کے لیے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہوتے ہیں وہ گھریلو معاملات میں عورتوں پر ہو. یہ نصیحت یہ ہے کہ مٹھی کا رومال بنا کے نہ رکھے. یہ رشتہ چلتا ہے پیار محبت کے ساتھ. پیار محبت کے ساتھ فارمولہ کیا ہے؟ سنتے سناتے چلتے چلاتے، امی کی اپنی جگہ پہ سنتے، بیوی کی اپنی جگہ پہ سنتے. اور یہاں پر جب اختلاف ہو جائے تو کتنے کام ہیں؟ دو. ایک کام کس لیے؟ سننے کے لیے، اور دوسرا کام کس لیے؟ نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر امی اور بیوی کو ایک گھر میں ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے نکالنا. ہر ایک کو اس کا حق دیں. یہ جو ہمارے یہاں طبقہ ہے نا ساس بہو والا، ان کی مثال میں دیتا ہوں پاکستان انڈیا. اگر اس کو آپ حل کر لیں، کچھ حل کر لیں تو مجھے بتائے، میں اسے بھی صاحب کرامت مان لوں گا. بڑا مشکل ہے، یہ ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے. تو اسے آپ نے رشتے کو لے کر چلنا ہے. آخری بات، رشتہ بیٹا بھی آپ کا نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے. رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے. قرآن رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے نبھانے کے لیے. کیا مطلب؟ رشتہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یار بھائی ابھی شادی ہو گئی، یہ 3 دن بعد بولے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر 3 دن بعد تو نہیں بولے گا ابھی ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو رشتہ جب ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے اسے کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ رشتہ سمجھیں گے نا میرے بھائی، تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ابا سمجھ میں نہ آئے، پھر کیا کریں گے؟ بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر کیا کریں گے؟ بہن سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا کریں گے؟ یہ ہمارا احمد سال ہے. یہ 20 سال سے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. اتنا مطلب آپ کو بھی کیا ہو. اگر میں اس کے واقعات بتاؤں، صوفیہ کیا بندہ ضبط کرتا. ابھی آج ایک بڑی ادارے کے اندر میرا بیان تھا جمعے کے بعد. وہاں پر میں اپنے جوتے خود اٹھا رہا اور یہ اپنے جوتے ڈھونڈنے میں لگا تھا میرے سامنے. فکر ہی نہیں ہے، اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ، اور پھر اس کا مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تیرے جوتے مل گئے ہیں تو اب تو آ جا. تو انتظار کرنا پڑتا ہے 10-10 15-15 منٹ. اب نہیں سمجھ میں آتا، ہمارے حصے میں ہمارے کھاتے میں آیا ہوا ہے تو برداشت کر رہے. تو اگر رشتہ ہو گیا تو آپ نے اس رشتے کو نبھانا ہے، سمجھنا نہیں ہے. اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ الجلیل پیار محبت کے ساتھ، ممتاز کا پیار محبت کے ساتھ ان رشتوں کو جب ہم چلائیں گے